میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جس کے پٹھے کمزور ہے, ویکنس ہے, چلا نہیں جاتا, ہڈیوں میں درد, پٹھوں میں درد, کمزوری, نکاہت, چل نہیں سکتا, یورن بہت زیادہ آتا ہے, وہ مینگو کھائے لیکن اس کے بعد چائے پیے اس میں لونگ دار چینی ڈال لے, یا دودھ پیے اس میں لونگ دار چینی ڈال لے. لونگ دار چینی ڈالنی ہے لیکن میٹھا نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے, یہ عام بندے کے لیے. وہ پی کے آدھے گھنٹے بعد بتائے واقعی اس کے پٹھوں میں طاقت آئی کہ نہیں آئی. اچھا یہ شوگر والا بھی یہ کیپسول کھائے عام کھا کے یہ کیپسول؟ سر جی یہ شوگر والا جب یہ صبح شام کیپسول کھائے گا اس کی شوگر نارمل پہ رہے گی. ہاں اب یہ کیا کرے گا کیپسول, اس کا لیور فیٹی کو نیچے لے کے آئے گا, HbA1c کو نیچے لے کے آئے گا, اس کی شوگر خون کی سرکولیشن کو بہتر کرے گا, نظام ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرے گا. اس میں کلونجی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شفا ہے, اور یہ عصبیت کو ختم کرتی ہے, پٹھوں کو تقویت دیتی ہے. پھر میتھی دانہ ہے, میں کہتا ہوں تو میتھی دانہ صرف آپ چھوٹا والا پورا چمچ یا آدھا چمچ آپ رات کو پانی میں بھگو دیں, صبح اسے آپ پانی وہ پی لیں اور میتھی دانہ ساتھ چبا لیں. اگر آپ کی شوگر بڑھ جائے تو مجھے پکڑ لیں. صرف ٹائپ 2. اچھا یہ پھر ایک دفعہ ٹائپ 2 کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ ٹائپ 2 ہوتی کیوں ہے؟ ٹائپ 2 ہوتی ہے ہمارا لائف سٹائل ہے نا, اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ہم روغن کھانے بہت کھاتے ہیں, واک نہیں کرتے. اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ون جو نیچرل ہو جاتی ہے, جو بنتی نہیں آپ کی, جو بنانا جگر نے بنانا ہوتا ہے اسی وجہ سے. ہاں جی, ایک تو وہ تو ٹائپ 1 ہو گئی. ہاں ٹائپ 2 ہماری اپنی غذاؤں کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے جب لیور فیٹی ہو جاتا ہے, ٹھیک سمجھ گیا, اور انسولین جو ہے پینکریاس وہ بنانا کم کر دیتا ہے, تب یہ ہوتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی ہے جب بھی آپ ٹائپ 2 والے کو دیکھیں گے 95% لیور فیٹی ہوگا اور HbA1c ٹیسٹ زیادہ ہوگا, اور لوگ اس کو چیک بھی نہیں کرواتے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ ٹیسٹ چیک کروانا چاہیے HbA1c 3 مہینے والا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا ہے, ایک نسخہ بتانے لگا ہوں جو استعمال کرنا, اس سے کیا ہوگا, آپ آم کھائیں گے آپ کی شوگر اللہ کے حکم سے وہیں پہ رہے گی, شوگر بڑھے گی نہیں, نارمل رہے گی. اب وہ نسخہ بتانے لگا ہوں جو آپ کھائیں گے نا تو اس کے ساتھ آپ جتنے مرضی کھا لیں, لیکن لیمٹ ایک پھر بھی ایک انسان کی ہوئی, آپ تھوڑا سا کھا لیں. 5 کلو کو مینو کیم صاحب نے کیا. اب یہ بھی تو غلطی کرتے ہیں نا, اب تھوڑا سا کھائیں گے تو نقصان نہیں کرے گا, زیادہ حد سے زیادہ 1-2 آم کھا لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اب اس میں نسخہ کیا ہے, تما لے لیں 50 گرام, اس کے بعد گوند ککر لے لیں 50 گرام, اس کے بعد اس میں نا یہ شرین کے بیج تخم سرس کہتے ہیں, یہ بھی لے لیں 50 گرام. اب یہ 3 چیزیں آپ نے 50 گرام لے لی, اس میں کلونجی ملائیں 50 گرام, ٹھیک ہے, میتھی دانہ ملائیں 50 گرام, اس کے آپ سارے کا گرینڈ کر کے بھر لیں کیپسول. 1 کیپسول صبح 1 کیپسول شام, یہ کھانا شروع کر دیں. آپ مینگو کھائیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے, جو میں نے طریقہ بتایا. ایسا ہی نہیں کہ آم کے بعد آپ پھیکی چائے نہ پیئیں, ایسا نہیں کرنا. یا آپ پھیکا دودھ دار چینی ڈال کے نا تھوڑا سا پھیکا دودھ بھی پی سکتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جس کے پٹھے کمزور ہے, ویکنس ہے, چلا نہیں جاتا, ہڈیوں میں درد, پٹھوں میں درد, کمزوری, نکاہت, چل نہیں سکتا, یورن بہت زیادہ آتا ہے, وہ مینگو کھائے لیکن اس کے بعد چائے پیے اس میں لونگ دار چینی ڈال لے, یا دودھ پیے اس میں لونگ دار چینی ڈال لے. لونگ دار چینی ڈالنی ہے لیکن میٹھا نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے, یہ عام بندے کے لیے. وہ پی کے آدھے گھنٹے بعد بتائے واقعی اس کے پٹھوں میں طاقت آئی کہ نہیں آئی. اچھا یہ شوگر والا بھی یہ کیپسول کھائے عام کھا کے یہ کیپسول؟ سر جی یہ شوگر والا جب یہ صبح شام کیپسول کھائے گا اس کی شوگر نارمل پہ رہے گی. ہاں, اب یہ کیا کرے گا کیپسول, اس کا لیور فیٹی کو نیچے لے کے آئے گا, HbA1c کو نیچے لے کے آئے گا, اس کی شوگر خون کی سرکولیشن کو بہتر کرے گا, نظام ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرے گا. اس میں کلونجی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شفا ہے, اور یہ عصبیت کو ختم کرتی ہے, پٹھوں کو تقویت دیتی ہے. پھر میتھی دانہ ہے, میں کہتا ہوں تو میتھی دانہ صرف آپ چھوٹا والا پورا چمچ یا آدھا چمچ آپ رات کو پانی میں بھگو دیں, صبح اسے آپ پانی وہ پی لیں اور میتھی دانہ ساتھ چبا لیں. اگر آپ کی شوگر بڑھ جائے تو مجھے پکڑ لیں. صرف ٹائپ 2. اچھا یہ پھر ایک دفعہ ٹائپ 2 کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ ٹائپ 2 ہوتی کیوں ہے؟ ٹائپ 2 ہوتی ہے ہمارا لائف سٹائل ہے نا, اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ہم روغن کھانے بہت کھاتے ہیں, واک نہیں کرتے. اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ون جو نیچرل ہو جاتی ہے, جو بنتی نہیں آپ کی, جو بنانا جگر نے بنانا ہوتا ہے اسی وجہ سے. ہاں جی, ایک تو وہ تو ٹائپ 1 ہو گئی. ہاں,
टाइप 2 हमारी अपनी गजाओं की बेहतियातियों की वजह से जब लीवर फैटी हो जाता है ठीक ठीक समझ गया, और इंसुलिन जो है प्रोड्यूस नहीं होती, पैंक्रियास वो बनाना कम कर देता है, तब ये होती है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी है, जब भी आप टाइप 2 वाले को देखेंगे 95% लीवर फैटी होगा और HbA1c टेस्ट ज़्यादा होगा, और लोग इसको चेक भी नहीं करवाते, ठीक लोगों है। को पता ही नहीं है। समझ यहाँ पे गया। टेस्ट चेक करवाना चाहिए HbA1c 3 महीने वाला। ठीक है। अच्छा मुझे एक और बात बताइए कि एक और फल गर्मियों में, अच्छा गर्मियों में, नहीं वो मैं फल मैं बताने लगा, अच्छा इतना खूबसूरत फल है, बड़ा मज़ेदार, और अक्सर सड़कों पे हमें नजर आते हैं, जिसको जामन कहते हैं, घरों में लगा होता है और इतना मज़ेदार, इसके फ़ायदे क्या है? अच्छा जामन जो है ये कमाल की चीज़ इसलिए है कि फौलाद, आप कहें ना किसी बंदे के अंदर कमज़ोरी है, नकाहत है, बच्चा है, बड़ा है, जवान है, उसे कहें जामन रोज़ाना ले और आधा पाव खाने शुरू कर दे, आधा पाव जामन रोज़ाना खाना शुरू जो कर कहते दे। हैं एक चुटकी संदूर, तुम इसकी कीमत तुम क्या जानो हाय बाबू, हाय हाय, ये एक पाव जामन इसकी कीमत तुम क्या जानो कीम साहब। इसके फ़ायदे सुनेंगे आप हैरान हो जी जाएंगे। जी, शुगर वाला पेशेंट खाएगा उसकी शुगर नॉर्मल पे आ जाएगी, कैसी बात है, मीठा भी होता है हाँ। लेकिन शुगर को भी नॉर्मल पे, और नुकसानदेह नहीं है Yes. शुगर वालों के लिए। ऐसा पेशेंट जिसका हीमोग्लोबिन HB कम है वाह, उसके लिए कमाल का रिजल्ट। ऐसा पेशेंट जो चाहता है मेरे खून की सर्कुलेशन बेहतर और मेरा चेहरा ऐसे जैसे जामन अच्छा होता है ना, ये होता है, जामन आपने ज्यादा मकदार में खाइए तो आपकी सुर्खी सी हरारत गालों पे आनी शुरू हो जाती आती है ना, हाँ, तो ये आप खाएंगे ना आपका चेहरा सुर्ख होगा, आप चाहते हैं ना 14वीं की चांद की तरह चमके बगैर क्रीमों के, और अब फल सही अलहदा से पैसे ना लगाए, तो ये जामन खाना शुरू कर दें। फिर जामन के फायदे हम, आपको मोशन नहीं हटते, IBS का इशू, आंतों में इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा, आप जामन खाना शुरू कर दें, इससे क्या होगा आपको ना मोशन जो बार बार लगते हैं वो ठीक हो जाएंगे। वाह, ठीक है, IBS का यानी कि जो मसला था वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जामन, आपने जामन खा लिया, अब गुठली आप संभाल लें, आपने गुठली ज़ाया नहीं करनी। आप जामन का मौसम ख़त्म हो गया, गुठली है, जब भी बच्चे को मोशन लगे गुठली पीस के 2 चुटकी पानी में मिला के खिला दें। मैं अनार के बारे में अक्सर कहता हूँ, अनार से फ़ायदा उठाएं, खून पैदा करें, उसके छिलके रख लें, उसका पाउडर कर लें, और जामन और अनार के छिलके घर में पड़े हों, बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पाउडर का 2 चुटकी पाउडर करके ना पानी में मिला दें, वैसे चिटा दें, मोशन पहली खुराक से रुक जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। ये फ़ायदा है। अच्छा एक और, सर्दियों में हम रेडियो पे बड़ी बड़ी मतलब वो कहना ढेरियाँ लगी होती हैं और उसकी फालसे की, तो फालसा और उसका शरबत भी बना के हम पीते हैं, बड़ा मज़ेदार लगता है, तो ये ठीक है? फालसा जो है बेहतरीन फल है, अगर भूख नहीं लगती आप फालसे का इस्तेमाल शुरू कर दें, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसमें हल्की सी खटास होती है, बड़ा टेस्टी होता है।